وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 175 میں سورۃ القلم آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 42 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون. کلمت ایمان میں الف پہ زبر ہے، یا پہ جزم ہے اور میم پہ زبر ہے، لہذا ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں نون پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف العین آتا ہے. کلمت علینا عین حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. ایمان علینا. کلمت بالغہ میں حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف تفخیم میں سے ہے، لہذا ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الالف ہے. کلمت الا الف بھی حروف الاظہار میں سے ہے تو ہمیں یہاں تنوین ظاہر کرنا ہے اور ہم اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. بالغۃ الی. کلمت یومی میں میم کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت القیامہ میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت ان میں کیونکہ نون پہ تشدید ہے لہذا ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت تحکمون میں حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم. کلمت سلہم میں لام ساکن ہے تو ہم لام کو ظاہر کریں گے. کلمت ایہم یا پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف البا آتا ہے. با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم میم کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ایہم بذالک. کلمت بذالک میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت زعیم کے آخری میں میم پہ تنوین پیش ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الالف کلمت ام حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم یہاں تنوین کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. زعیم ام لہم. اور ہم کلمت زعیم پہ رکیں گے تو میم پہ جزم سے رکیں گے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. کلمت شرکاء میں کیونکہ را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے
اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت فلیأتو میں فا پہ زبر ہے اور لام پہ جزم ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ یہاں الف ہے اور اس پہ جزم ہے، تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے۔ کلمت بشرکائہم میں بھی مد واجب متصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ حمزہ اور ہا کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں یہ دونوں زیر کو برابر سے ادا کرنا ہے۔ کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہمیں نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے۔ ان کانوا، کلمت صادقین میں صاد حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے۔ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں صاد کو اور مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ صادقین، ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ کلمت یکشفو میں کاف ساکن ہے، لہذا ہمیں کاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے، یکشفو۔ کلمت عن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف سین آتا ہے۔ کلمت ساقن، سین حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ عن ساقن، آخری میں قاف کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے۔ کلمت ویدعون، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ساق ویدعون، کلمت یدعون میں کیونکہ یا پہ پیش ہے، دال پہ جزم ہے اور عین پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ دال پہ جزم ہے تو ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ وَيُدْعَوْنَ، کلمت السجود میں سین پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر سین کو پڑھیں گے۔ کلمت یستطیعون میں سین ساکن ہے، کیونکہ سین حروف الہمس میں سے ہے، تو ہمیں یہ حرف کو ہمس سے پڑھنا ہے۔ یستطیعون، تو حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم تو کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، سلہم ایہم بذلک زعیم، ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا۔ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے؟ کیا اس قول میں ان کے کچھ شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔